بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے بچوں، لاسٹ ویک میں ہم نظم حمد کو ود مشق کمپلیٹ کر چکے ہیں، یعنی بما مشق ہماری حمد کمپلیٹ ہو چکی ہے، مکمل ہو چکی ہے۔ آج ہم اس کی ریویژن کریں گے، یعنی دہرائی کریں گے۔ جی پیارے بچوں، حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہو۔ پیارے بچوں، ہم اپنے سابقہ لیکچرز میں ایک ایک لفظ کا معنی کر چکے ہیں اور اس کی تشریح کو ہم بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم نے جسٹ اس کی ریویژن کرنی ہے، تو اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تو آپ اپنے پچھلے لیکچرز کو دیکھ سکتے ہیں۔ مشکل الفاظ دیکھتے ہیں: خوشنمائی، نرالی، حکمت، چٹکنا، پھدکنا، عطر، میوے، نادر، قوی، قادر، مہک، چہک۔ ان تمام مشکل الفاظ کے معنی آپ کی ریڈنگ بک کے اینڈ پہ دیے ہوئے ہیں۔ ٹیکسٹ بک جو ہے آپ کی، وہاں سے آپ نے یہ الفاظ اور ان کے معنی یاد کر لینے ہیں۔ آئیے تو اب اس حمد کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ جو چیز خدا نے ہے بنائی، ظاہر اس میں ہے خوش نمائی، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز بنائی ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ کیا خوب ہے رنگ ڈھنگ سب کا، چھوٹی بڑی جس قدر ہیں اشیاء، یعنی جتنی چیزیں ہیں چاہے وہ چھوٹی ہیں یا بڑی ہیں، ان سب کے رنگ ڈھنگ یعنی بناوٹ بہت ہی خوبصورت ہے۔ ہر چیز کی ہے ادا نرالی، حکمت سے نہیں ہے کوئی خالی، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز بنائی ہے بہت انوکھی منفرد بنائی ہے، اور کوئی چیز بھی ایسی نہیں جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، حکمت سے خالی ہو۔ ننھی کلیاں چٹک رہی ہیں، چھوٹی چڑیاں پھدک رہی ہیں۔ یہاں پر بھی شاعر اللہ تعالیٰ کی کاریگری بیان کر رہے ہیں کہ ننھی کلیاں، چھوٹی چھوٹی سی کلیاں ہیں، وہ چٹک کر پھول بن جاتی ہیں، اور چڑیاں ہیں جو اتنی چھوٹی چھوٹی سی ہیں لیکن وہ کیسے پھدک رہی ہیں، اڑتی پھرتی ہیں۔ پھدکنا کے معنی ہے اچھلنا، کودنا۔ اس کی قدرت سے پھول مہکے، پھولوں پہ پرند آ کے چہکے، یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت ہے کہ پھولوں سے خوشبو آتی ہے، اور اس خوشبو کی وجہ سے اور پھولوں کی خوبصورتی کی وجہ سے پرندے ان پر آ کر چہکتے ہیں، یعنی اپنی سریلی میٹھی آوازیں نکالتے ہیں۔ چڑیوں کے عجیب پر لگائے اور پھول ہیں عطر میں بسائے۔ یہاں پہ شاعر کیا کہتے ہیں؟ شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چڑیوں کے بڑے عجیب ہی عجب سے انوکھے سے پر لگائے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے پر ہیں، اور ان سے وہ اڑتی پھرتی ہیں، اور پھولوں کو خوشبو میں بسا دیا ہے، یعنی پھولوں میں خوشبو پیدا فرما دی ہے۔ دن کو بخشی عجب صفائی، تاروں بھری رات کیا بنائی۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت اجلا نکھرا ہوا اور روشن دن بنا دیا ہے۔ تاروں بھری رات کیا بنائی، اور رات کو بھی خوبصورت بنا دیا ہے، اس میں بھی ستارے بنا کر پیدا کر کے آسمان پہ اسے بھی ایک خوبصورتی عطا کر دی ہے۔ مٹی سے خدا نے باغ اگائے، باغوں میں اسی نے پھل پکائے۔ شاعر کہتا ہے کہ بے جان مٹی سے اللہ تعالیٰ نے باغ پیدا کر دیے ہیں، باغ اگا دیے ہیں، یعنی بے جان مٹی سے اللہ تعالیٰ نے درخت اور پودے اگائے ہیں، اور ان پر پھر ہمارے لیے پھل بھی لگا دیے ہیں۔ میوے سے لدی ہوئی ہے ڈالی، دانوں سے بھری ہوئی ہے بالی۔ ان درختوں کی جو ڈالیاں ہیں، شاخیں ہیں، ٹہنیاں ہیں، وہ میوے سے، پھلوں سے لدی ہوئی ہیں، بھری ہوئی ہیں، اور کھیتوں میں جو فصلیں اگتی ہیں ان کی بالی کہتے ہیں خوشہ، سٹے جو ہیں وہ دانوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ ہر شے اس نے بنائی نادر، بے شک خدا ہے قوی و قادر۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جو کچھ بھی بنایا ہے بہت ہی عمدہ بنایا ہے، بے شک خدا ہے قوی و قادر، بے شک اللہ تعالیٰ ہی یہ سب کچھ بنانے پر اور کرنے پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ جی پیارے بچوں، اس نظم کے شاعر ہیں اسماعیل میرٹھی۔ آئیے تو اب اس نظم کی مشق کو دیکھتے ہیں۔ نظم حمد کے متن کے مطابق درست جواب کی نشاندہی گڈ کے نشان سے کریں۔ پیارے بچوں، نظم حمد کو آپ نے زبانی یاد کر لینا ہے۔ جب آپ اس نظم کو زبانی یاد کر لیں گے تو جو اس کی مشق ہے وہ آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گی، اور اسے آپ خود سے بڑی آسانی سے کر سکیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں الف، اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز سے کیا ظاہر ہوتا ہے۔ کیا ظاہر ہوتا ہے؟ خوش نمائی۔ یہ سب ہم نظم میں پڑھ چکے ہیں۔ بالی کس چیز سے بھری ہوئی ہے؟ بالی دانوں سے بھری ہوئی ہے۔ دن کو اللہ تعالیٰ نے کیا عجیب چیز بخشی ہے؟ دن کو اللہ تعالیٰ نے صفائی بخشی ہے۔ میوے سے کیا چیز لدی ہوئی ہے؟ میوے سے ڈالی لدی ہوئی ہے۔ یہ تھے ہمارے اس مشق کے MCQs۔
آئیے تو اب مشق کے اگلے سوال کو دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 5 یہاں پہ ہے، دیے گئے الفاظ میں سے مناسب لفظ چن کر مصرعے مکمل کریں۔ جی پیارے بچوں، یہاں پہ خالی جگہیں دی گئی ہیں اور ان میں جو الفاظ آنے ہیں وہ یہیں پہ اوپر دے دیے گئے ہیں بے ترتیب کر کے۔ ان خالی جگہوں کو ہم درست لفظ کی مدد سے مکمل کریں گے۔ ننھی کلیاں ڈیش رہی ہیں، ننھی کلیاں چٹک رہی ہیں۔ آگے ہے دن کو بخشی ڈیش صفائی، دن کو بخشی عجب صفائی، ڈیش سے نہیں ہے کوئی خالی، حکمت سے نہیں ہے کوئی خالی، میوے سے لدی ہوئی ہے ڈیش، میوے سے لدی ہوئی ہے ڈالی، ڈیش بھری رات کیا بنائی، تاروں بھری رات کیا بنائی۔ یہ تھی ہماری اس مشق کی خالی جگہ۔ اگلے سوال کو دیکھتے ہیں۔ کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے میں دیے گئے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ جی پیارے بچوں، یہاں پہ 2 کالم موجود ہیں، کالم الف اور کالم بے۔ تو جو کالم الف میں الفاظ دیے گئے ہیں انہی سے متعلقہ الفاظ جو کالم بے میں موجود ہیں ان سے ہم ملائیں گے ان کو۔ کالم الف میں پہلا لفظ ہے ہمارا رات، اور اس سے متعلقہ الفاظ جو ہیں وہ کالم بے میں ہیں تاروں بھری ہے۔ اگلا لفظ ہے کلیاں، اور کلیاں سے جو متعلقہ لفظ کالم بے میں ہے وہ ہے چٹک رہی ہیں۔ اس سے آگے ہے چڑیاں، چڑیاں سے متعلقہ الفاظ ہیں اس میں پھدک رہی ہیں۔ اگلا لفظ ہے پرندے، اور اس سے متعلقہ الفاظ ہیں چہک رہے ہیں۔ اگلا لفظ ہے پھول، اور اس سے متعلقہ الفاظ ہیں مہک رہے ہیں۔ کالم ہمارا مکمل ہو چکا ہے۔ جی بچوں، نظم حمد کے آپ نے الفاظ معنی یاد کرنے ہیں، اپنی رف کاپی میں لکھنے ہیں، نظم حمد کو زبانی یاد کر لینا ہے اور اس کی تشریح کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ کی مشق ہے، مشق آپ کو میں نے سالو کروا دی ہے، اسے آپ نے اپنی بک میں اسی طرح کالم میچنگ کرنی ہے۔ جو ہم نے خالی جگہ کی ہے اسے بھی آپ نے بک کی مشق میں کر لینا ہے، اور MCQs کو بھی سالو کر لینا ہے، اور مشق کو آپ نے یاد کر لینا ہے۔ آج کا لیکچر ہمارا یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔